الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج 8 اکتوبر 2025 بروز بدھ ہے اور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون اس پروگرام میں باب الاسلام صوبہ سندھ میں لڑکانہ کی سرزمین پر آپ کی خدمت میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے دوستوں، میرے یہاں آنے کا سبب فرزندگان شہید اسلام برادر مکرم حضرت علامہ ناصر خالد محمود سمرو، برادر مکرم حضرت مولانا راشد خالد محمود سمرو، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، ارادے میں، اولاد میں ترقیات عطا فرمائے. ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں. مجھ سے قبل بھائی ناصر سمرو دامت برکاتہم آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اسلام کے تعلق رکھنے کے عنوان پر چند باتیں پیش فرما رہے تھے. میں کما حق سندھی تو نہیں سمجھتا، لیکن ان کے انداز استدلال سے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں انہوں نے علمی بات کو عوامی لہجے میں رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، رسالت معاف کی رسالت کو مانیں، ان کی عزت و اکرام اور تکریم اور نبی پاک کی مدد و نصرت یعنی دین اسلام کی مدد و نصرت کو بندہ اپنا حرز جان بنا لے. یقین مانے آج کے عشق رسالت کے پروگرام کا ماحصل خلاصہ سمری یہی ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان کے ساتھ ساتھ توحید و رسالت کے متوالے بن جائیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. آپ اس کا ایک آواز کر دیں، ڈبلنگ بند کر دیں. یہ اسپیکر والے جو بھائی ہیں نا، ڈبلنگ بند کر دیں، ایک آواز ہو، دھمک نہ ہو. میرے دوستو، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی بنا کر دیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مان لیں تو ہمارے لیے راہ نجات ہے. میں آپ کی خدمت میں اسی بات کو متن بنا کر چند باتیں بطور تفصیل عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں، عشق رسالت کا مطلب نبی پاک سے محبت، عشق رسالت کا مطلب نبی پاک سے پیار، عشق رسول کا مطلب نبی پاک کی عقیدت، عشق رسول کا مطلب نبی پاک سے الفت یگانگت تعلق. اگر بندے کے دل میں یہ آ جائے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے جتنی چیزیں مطلوب ہیں وہ ساری حضور کی ذات میں رکھی ہیں. اگر ہم حسن کی بات کریں تو حضور پاک حسن میں احسن ہیں. جمال کی بات کریں، ہمارے پاک پیغمبر جمال میں اجمل ہیں. نبی پاک کے رتبے کی بات کریں، نبی پاک سب سے بڑھ کے رتبے میں ہیں. درجہ حیثیت اور ویلیو کی بات کریں، جتنا درجہ حیثیت اور ویلیو کا معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. جس نوعیت سے دیکھیں،
جس ناویے سے دیکھیں، جس ترتیب سے دیکھیں، جس ترکیب سے دیکھیں، ہمارے نبی پاک سے امت کی محبت، امت کا تعلق یہ بالکل 100% ٹھیک بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی اپنا تعلق جوڑا، جسے حضور پاک کا تعارف ہوا، یا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی کیا ہے، اور نبی پاک سے اتنا تعلق رکھا کہ حضور پاک کے تعلق کو استعمال کر کے اپنی مشکلات کو اللہ سے ختم بھی کرایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں سب سے پہلے بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ ایک تفصیلی حدیث ہے، لیکن میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا، اے لوگوں آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی کیسے قبول کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، اللہ نے حضرت آدم کو بھول کی معافی کیسے دی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی ذات کو پیش کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد میرا تعارف ہوا تھا اور واسطہ محمدی دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھول کو معاف فرما دیا تھا۔ میرے دوستو، اس میں حدیث پاک ہے، حضرت رسول اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر آنے کے بعد اللہ سے گفتگو کی تو ایک لفظ قرآن کریم میں ہے، ایک لفظ حضور کے فرمان کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہماری بھول کو معاف کر دے، اگر آپ نے ہماری بھول معاف نہ کی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ دعا کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا قرآن بھی مانتے ہیں، اس کی تشریح میں نبوت کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر بتاتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم نے ایک دن دعا کے لفظ بدلے، دعا کے صیغے بدلے، دعا کے الفاظ تبدیل کیے اور یوں مانگا اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دے۔ اللہ کریم کو پتا تھا، اللہ کے علم میں تھا یہ واسطہ کیوں دے رہے، لیکن نبوت کے رتبہ محمد الرسول اللہ کے مرتبے کے اظہار کے لیے رب نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو ہم نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو اب تک جواب نہیں آیا تھا، اب جواب آیا تو امید مزید قوی ہوئی۔ عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، مولا جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا، آپ کے اسم کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے اسم گرامی کو دیکھا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے یہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ سألتک بحقہ یا مولایا، اللہ میں نے انہی کا وسیلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ میری بھول کی معافی دے دیں۔ لڑکانہ کے غیوروں، سندھ کے غیرت مندوں، رب کریم نے حضرت آدم کو جواب دیا، فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، آدم آپ نے وسیلہ پیش کیا، واسطہ پیش کیا محمد الرسول اللہ کا، ہم نے آپ کی بھول کی معافی دے دی، لیکن آپ یاد رکھنا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔
اس سے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ رسول اللہ کا جس کے ساتھ تعلق بنا ہے اور جس نے حضور کے مقام کو پہچانا ہے، پھر اس نے حضور پاک سے اتنی محبت کی ہے، اتنا تعلق رکھا ہے، اتنی عقیدت رکھی ہے کہ اس کا وسیلہ پیش کر کے اپنی بھول کی معافی لی ہے۔ میرے دوستو تھوڑا اس سے بھی آگے آئیے تو میں آپ کی خدمت میں عشق نبوت، عشق محمد مصطفیٰ کی ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ میرے پاک پیغمبر کی آمد سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے لوگوں کے دلوں میں یوں ڈالی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا حضور اور حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں، اللہ نے انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ صاحب تورات نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کا تعارف کرایا تھا، تو جب قوم موسیٰ جہاد کے لیے جاتی تھی، قوم موسیٰ جنگ کے لیے جاتی تھی، قوم موسیٰ جہاد کے لیے میدان کارزار میں اترتی تھی، جہاں وہ یہ دعا مانگتی اللہ ہمیں معافی دے دے، اللہ ہمیں فتح دے دے، اللہ ہمیں کامیابی دے دے، اللہ ہمیں کامرانی دے دے، جہاں وہ یہ دعا مانگتے وہاں ایک دعا آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی وسیلے کی بھی پیش کرتے۔ قرآن کریم کہتا ہے سورت نمبر 2 سورت البقرہ کہتی ہے آیت نمبر 190 بتاتی ہے، پہلے پارے کا 10واں رکوع بتاتا ہے، فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے فتح کی دعا مانگتے، لڑکانہ کے غیوروں یہ واسطہ حضور کا دیتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے۔ میرے دوستو صرف یہاں پہ بس نہیں ہے، بلکہ اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کی بات کروں تو یہاں بھی عشق محمد مصطفیٰ پایا جاتا ہے۔ حضرت امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، جہاں نبی پاک کا مدفن ہے، جو نبی پاک کا دار الہجرت ہے، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، یہ پاکیزہ شہر جو ہے حضور پاک کی آمد سے پہلے یسرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے، حجاز والے شام جاتے، شام والے اس علاقے کو کراس کر کے حجاز آتے۔ کہتے ہیں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شاہ طبہ، یہ قوم حمیر کا سربراہ تھا۔ یہ شاہ طبہ اپنے لو لشکر کے ساتھ اس یسرب کی وادی سے گزرنے لگا تو رات کی تاریکی ڈھلنے کو تھی، تو اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ لشکر نے پڑاؤ کیا، اس لشکر میں وزراء بھی تھے، مشیرین بھی تھے، باقی افسران بھی تھے، اس لشکر میں اہل علم بھی تھے، علماء بھی تھے۔ اس وقت کے حکمران اہل علم کا تعاون لے کے، علماء کا تعاون لے کے حکومت چلایا کرتے تھے، اس لیے اہل علم کو بھی وہ ساتھ رکھتے۔ یہ سب سارے سو گئے تو اہل علم نہیں سوئے، علماء نہیں سوئے، جو تورات انجیل کے عالم تھے وہ رات کو نہیں سوئے۔ انہوں نے مدینہ کے سنگریزوں کا وزٹ کیا، مدینہ کے پہاڑوں کا وزٹ کیا، مدینہ کے پتھروں کا وزٹ کیا، مدینہ کی مٹی کا وزٹ کیا، مدینہ کی ریت کا وزٹ کیا، اور اس کو دیکھا، ادھر سے ریت اٹھائی، ادھر سے تورات کے صفحے پڑھے، ادھر سے سنگریزے اٹھائے، ادھر سے انجیل کے صفحے پڑھے، اور انہوں نے ملا کے دیکھا کہ جو نشانیاں اللہ نے انجیل میں اتاری ہیں آخر الزمان نبی کی، وہ یہاں اس شہر میں پوری ہیں۔ جو نشانیاں اللہ نے آخری نبی کے دار الہجرت کی تورات میں نازل کی ہیں وہ اس جگہ میں پوری ہیں۔ انہوں نے رات کو یہ یقین کر لیا تھا کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، یہ اہم جگہ ہے، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ خاص جگہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی اس تورات و انجیل کی ترتیبوں پر ایمان رکھ کے آخری نبی کے شہر میں آخری نبی کے استقبال کے لیے رہ لینا چاہیے۔ رات کو علماء نے ڈیسائیڈ کیا، صبح بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا تو دربار میں عرضی پہنچ چکی تھی۔ علماء نے کہا تھا دربار لگایا جائے، اپنے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ سندھ کے غیرت مندوں، جب صبح بادشاہ کا دربار لگا ہے، حضرت سہیلی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے علماء کو بلوایا، 400 علماء کی جماعت بادشاہ کے پاس پہنچی اور بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے کبھی کچھ اپنے لیے نہیں مانگا، ہمیشہ آپ کو آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ کی سلطنت کی اچھائی بھلائی
بھلائی کی ہے، آپ کو خیر کی باتیں بتائی ہیں، لیکن اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ سے بھی ایک چیز اپنے لیے مانگیں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ علماء کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم اس شہر میں رہیں گے۔ بادشاہ پریشان ہوا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا جی نہیں، میں نے تمہاری تکریم میں کمی کی ہے۔ کہا جی نہیں، کوئی میں نے تم پہ ظلم کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر میری مصاحبت کیوں چھوڑتے ہو، میرے ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اے شاہ طبہ، جس تورات پہ آپ کا ایمان ہے ذرا اس کو پڑھ کے دیکھو، جس انجیل پہ آپ کا ایمان ہے اس کے صفحات کو دیکھو، جس زبور کو تم مانتے ہو آسمانی کتاب ہے، ذرا اس کے صفحات پڑھو۔ بادشاہ نے کہا مجھے پڑھاؤ۔ علماء نے وہ باتیں پڑھائی ہے جس کو قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ آخر زمان نبی آئے گا جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے ومبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ کہہ کر حضرت عیسیٰ بشارت دے گئے، محمد بن عبداللہ آئیں گے، آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، صاحب القرآن نبی آئیں گے، ان کا جو دار الہجرت ہوگا وہ مدینہ طیبہ ہوگا۔ یہ جگہ وہی ہے، یہ مقام وہی ہے، یہ علاقہ وہی ہے، یہ جگہ کے معاملات، یہ کیفیات و ترتیبات ہمیں بتاتی ہے، یہ جگہ وہی ہے۔ بادشاہ احسان کیجئے ہمارے اوپر، ہم نے بڑا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، ہم یہاں رہیں گے، ہم آخری نبی کے استقبالی بنیں گے، ہم آخری نبی کا سواگت کریں گے، ہم آخری نبی کی ریسپشن کا کام کریں گے، ہم آخری نبی کے استقبال میں اپنی زندگی لگائیں گے، کیونکہ تورات و زبور و انجیل پہلے پیغمبر آخری نبی کی یہی جگہ بتاتے ہیں۔ میرے دوستو، لڑکانہ کے غیرت مندو، انہوں نے سوال اپنی طاقت پہ کیا تھا، بادشاہ نے جواب اپنی شان پہ دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا 2 4 5 روز کے لیے ہم نے کوچ کرنا ملتوی کر دیا ہے۔ مستریوں کو حکم کیا ایک ایک عالم کا ایک ایک مکان تیار کرو۔ گویا اس زمانے میں یثرب کی وادی میں ایک کالونی بنی ہے، 400 علماء تھے، پر اس نے گھر 401 بنوایا ہے۔ 400 گھر ان کو بنوا کے دیے، ایک گھر بالا خانہ بنوایا۔ اس بادشاہ سے ان نے پوچھا یہ آئے گھر کس کا ہے، کیا آپ بھی یہاں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، میں یمن کی سلطنت کا زعیم ہوں، یمن کی سلطنت کا ذمہ دار ہوں، یمن کی سلطنت میرے سر پہ ہے، میں تو اپنی رعایا کے پاس جاؤں گا، لیکن مجھے تمہاری دلیل نے، مجھے تمہارے عشق نے، مجھے تمہاری محبت نے، مجھے تمہاری عقیدت نے، مجھے تمہاری الفت نے، مجھے تمہاری یگانگت نے، مجھے تمہاری پاک پیغمبر کے تعلق نے اتنا مجبور کیا ہے، میں اس معاملے پہ آ گیا۔ جب ہماری کتابیں بھی یہی بتائیں، ہمارے نبی بھی یہی بتائیں، اللہ بھی یہی فرمائیں کہ آخر الزمان نبی آئے گا، یہ بالا خانہ میں نے اس کے لیے بنوایا ہے، یہ بالا خانہ میں نے اس کے استقبال کے لیے بنوایا ہے۔ اے علماء کی جماعت، اگر تم اپنی زندگی میں اس نبی سے ملو، یہ بالا خانہ اسے دینا، نہیں تو اپنی اولاد کو کہہ دینا، آپ کی اولاد جو ہوگی وہ اولاد در اولاد وصیت کرتی جائے گی اور یہ بالا خانہ اس کو مل جائے گا۔ میرے دوستو، جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بالا خانہ بنوا لیا، پھر اس شخص نے کہا کاغذ قلم لاؤ۔ اس زمانے کا جو کاغذ تھا وہ طلب کیا، اس زمانے کی جو قلم تھی اس کو طلب کیا، پھر حضور پاک کو 6 باتیں لکھ کے اس نے 6 لائنوں میں پیغام لکھا ہے پاک پیغمبر کے لیے، اس نے 6 الفاظ لکھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے حضور پاک کو خط لکھا، علماء کے حوالے کیا، اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ لڑکانہ کے غیرت مندو، علماء بیٹھے ہیں، میں اللہ کی قسم کھاؤں تو میں حانس نہیں ہوں۔ بادشاہ نے عشق رسول میں ڈوب کے، بادشاہ نے محبت رسول میں ڈوب کے یہ جو الفاظ لکھے ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے، اردو تنگ یہ دامن کا گلہ کر رہی ہے، میں اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا بادشاہ کی فیلنگز کو،
بادشاہ کے احساس کو، بادشاہ کے دل کی بات کو، بادشاہ کے کردار کو، بادشاہ کی محبت و تعلق، عقیدت و یگانت و الفت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بادشاہ نے لکھا شہدت علی احمد انہ، میں گواہی دیتا ہوں جس احمد کی خوشخبری میرے نبی حضرت عیسیٰ نے دی ہے، آپ وہی احمد ہیں۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، آپ اس اللہ کے رسول ہیں جس نے اس کائنات کو بغیر نقشے کے بنایا ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر آپ تک لمبی ہو جائے۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں بادشاہت چھوڑوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا چچا زاد بھائی بنوں گا۔ اور وفرجت عن صدرہ وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر آپ پہ کوئی دشمن محلی آنکھ اٹھائے، آپ پہ کوئی دشمن غلط نظر رکھ کے آپ کے مقابل آئے تو وجاہدت بالسیف اعداءہ، میں اپنی تلوار لیتا، اس سے لڑائی کرتا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنے سینے کو پیش کرتا، آپ کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھتا۔ میرے دوستو، بادشاہ یہ کہنا چاہتا ہے رسول اللہ سے، یہ اسے عشق کہتے ہیں، اسے عشق رسول کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، تعلق و عقیدت کہتے ہیں، یگانت و الفت کہتے ہیں، اسے پیغمبر سے بن دیکھے محبت کہتے ہیں۔ لڑکانہ کے غیرت مندو، جب اس بادشاہ نے وہ گھر تعمیر کرایا، یہ علماء کی جماعت یہ اس انتظار میں رہی آخری نبی آئیں گے۔ یہ جو مدینہ طیبہ میں حضور آئے تھے، حضور پہ دو قبیلے ایمان لائے تھے۔ انصار کے قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام اوس ہے، ایک قبیلے کا نام خزرج ہے۔ یہ اوس اور خزرج انہی 400 علماء کی نسل، انہی 400 علماء کی اولاد، انہی 400 علماء کی اتوار کی ترتیب میں ان کی اولاد آ رہی تھی جنہوں نے پاک پیغمبر کا سواگت کیا، استقبال کیا، استقبالیہ پیش کیا تھا، کیونکہ ان کا باو اجداد نے شاہ طبہ سے وعدہ کیا تھا کہ پاک پیغمبر کا استقبال کریں گے۔ پھر حضور پاک جس گھر میں آئے وہ گھر حضرت خالد کا ہے، جن کی کنیت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ سندھ کے غیرت مندو، یہ ابو ایوب کا اپنا گھر نہیں تھا، یہ وہی گھر تھا جو شاہ طبہ نے بنوایا تھا۔ تبھی حضور نے فرمایا تھا دعوہا فإنہا معمورہ، فرمایا لوگو میری اونٹنی کی مہار کو مت تھامو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں رب چاہیں گے وہاں بیٹھے گی۔ یہ بیٹھی تھی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ، اس نے قیام کیا تھا ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ۔ تو ابو ایوب کو مہمان میزبان رسول کہتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے مہمان ابو ایوب ہے، میزبان میرا پاک پیغمبر ہے، جن کے لیے سالوں پہلے شاہ طبہ یہ گھر بنوا کے گیا۔ میرے دوستو، یوں بن دیکھے عشق کیا، یوں بن دیکھے محبت رکھی، یوں بن دیکھے تعلق رکھا، یوں بن دیکھے گفٹ پیش کیا، تحفہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا۔ حضرت شاہ طبہ کے حکمران شاہ حمیر نے، میرے دوستو اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں پورے اشعار میں صرف ایک شعر کی تشریح کر دیتا ہوں۔ ذوق تازہ ہے؟ جتنے بیٹھے آخر تک توجہ رکھنا، سنو۔ بادشاہ اس میں کہتا ہے لکنت وزیر اللہ وابن عمی، توجہ، بادشاہ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اگر میں آپ تک زندہ رہتا، بادشاہ چھوڑتا، آپ کا وزیر بنتا، چچا زاد بھائی بنتا۔ لڑکانہ کے غیرت مندو، چچا زاد بھائی بننے کے لیے انڈرسٹوڈ ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ چچا اور چچا زاد بھائی، کزن، یہ سب ایک خاندان سے ہو۔ حضور بنو ہاشم، وہ بنو حمیر، حضور سید، وہ غیر سید، چچا زاد بھائی کیسے بنتا؟ اوہ ماموں کہتا تو بات بنتی، دوست کہتا تو بات بنتی، خادم کہتا تو بات بنتی، ساتھی کہتا تو بات بنتی، ناصر و مددگار کہتا تو بات بنتی۔ اوہ چچا زاد کے لیے تو قومیت ایک ہو، ابوت ایک ہو، نسل ایک ہو، نسب ایک ہو، شجرہ ایک ہو، یہاں تو ایک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ مفتی عبدالواحد قریشی
قریشی آپ کی خدمت میں اس کی تشریح پیش کر رہا ہے. میں نے کہا جتنا میں نے پڑھا مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے, بادشاہ نے صرف محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا تھا, کتابوں میں پڑھا تھا ابو بکر کون, عمر کون, عثمان کون, علی کون, کیونکہ قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم, ہم کی ضمیر محمد پہ بھی راجع ہے, والذین معہ پہ بھی راجع ہے. پتا چلا اس نے صحابہ خلفاء اربعہ کو بھی پڑھا تھا. حضور آئیں گے, خلفاء آئیں گے, حضور آئیں گے, صحابہ آئیں گے. ان میں ابو بکر, عمر, عثمان اگر حضور کے وزیر ہوں گے, علی حیدر حضور کا چچا ہوگا. بادشاہ شاہ طبہ کہنا چاہتا ہے لکنت وزیر اللہ وابن امی, میں اگر آپ تک ہوتا تو ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. عشق رسول کانفرنس لڑکانہ کے غیورو, محبت اس بن دیکھے تعلق کو کہتے ہیں. عقیدت کا انتہا کا معاملہ اس بن دیکھے تعلق کو کہتے ہیں. جس نے رسول اللہ کو صرف الفاظ میں پڑھا اور نبی پاک کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر گیا. آگے آئیے, میرے پاک پیغمبر کو تو جس نے نہیں دیکھا تھا وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے. آؤ میرے پاک پیغمبر کو جنہوں نے دیکھا, جو ایمان لائے, جن نے اتباع کی, جنہوں نے جانے مال, آل, اولاد, مال, درجہ, حیثیت, ویلیو, جوانی, صلاحیتیں حضور پاک پہ قربان کی ہیں. آؤ ان صحابہ کرام کے بارے کو بھی ایک وزٹ کی نظر دیکھ لیتے ہیں, ایک معاملے پر نظر رکھتے ہیں. میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام نے حضور پاک کو دیکھا تھا, عشق کتنا تھا, محبت کتنی تھی, تعلق کتنا تھا, عقیدت و یگانگت و الفت کتنی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بیت شجرہ کے وقت, بیت رضوان کے وقت. حضور پاک کے پاس کفار مکہ کے نمائندہ آتے ہیں اور آ کر حضور پاک سے معاہدہ کرتے ہیں, لیکن جھوٹی جھوٹی آنکھیں یا سائیڈ سائیڈ کی آنکھیں یا ادھر ادھر کی آنکھیں اسے صحابہ کبھی وزٹ کرتے ہیں, تعلق دیکھتے ہیں, حضور کی اتباع کیسے, حضور سے ان کی محبت کیسے, حضور سے ان کا ربط کیسے, حضور سے ان کا ریلیشن کیسے, انہوں نے دیکھنا شروع کیا. تو پھر حضور پاک کے صحابہ نے جو محبت دکھائی تو کفار کو کہنا پڑا, اوے میں نے بڑے بڑے درباروں میں جا کے لوگوں کو, میں نے بڑے بڑے درباروں میں جا کے لوگوں کی محبت ان کے بادشاہ سے, ان کے بڑوں سے, ان کے سرداروں سے, لیڈروں سے, رؤساء سے دیکھی ہے, لیکن جو محمد کے محبت والے صحابہ ہے ایسا کوئی نہیں ہے. لڑکانہ کے غیرت مندوں, وہ کہہ رہا تھا, اس نمائندہ نے کہا تھا, ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا, کہ اللہ کی قسم زندگی لگائی, وزٹ کیا, شرق تا غرب بادشاہوں کے درباروں کو کھنگال ڈالا, ما رأیت احدا, اس دھرتی پہ کسی کو نہیں دیکھا, یحب احدا, جو کسی سے اتنی محبت رکھے, کحب اصحاب محمد محمدا, جیسے حضور پاک کے متوالے حضور سے پیار رکھتے ہیں. نبی پاک کے صحابہ حضور پاک سے تعلق, حضور پاک سے الفت, حضور پاک سے عشق, حضور سے دیوانگی کی محبت رکھتے ہیں. فرمایا ایسی محبت میں نے کسی کی نہیں دیکھی. میرے دوستو, میرے پاک پیغمبر کی محبت صحابہ سے اعلیٰ, اولا, افضل, اشرف, اکرم, بالکل بلند و بالا ہے. لیکن میں کئی کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں طرز رکھنے لگا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن
साबित रहमहुल्लाह का, वो फरमाते हैं जब मैं साहबा कराम से किसी मसले का इस्तेदलाल करता हूँ, किसी मसले का इस्तेबात करता हूँ, दलील को तलाश करता हूँ, तो सबसे पहले खुलफाए राशिदीन को देखता हूँ। खुलफाए राशिदीन का झुकाव किस तरफ है, खुलफाए राशिदीन का बर्ताव किस तरफ है, खुलफाए राशिदीन की तरतीब किस तरफ है। फरमाया पहले उसको देखता हूँ, क्योंकि आपको और मुझे जुमा के खुतबे में हाथ में आसा पकड़ के आज भी खतीब यही बताता है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ऐ लोगो, तुमने हुजूर पाक के तरीके को अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरतीब पे अमल करना है। लाड़काना के गैरतमंदो, इसलिए मैं भी आपकी खिदमत में इश्क रसूल पर खुलफाए राशिदीन को पेश करने लगा हूँ। आओ खिलाफत राशिदा में सबसे अव्वल, सबसे आला, सबसे आला इस धरती पे ज़ुकूर में से, मुज़क्कर में से सबसे पहले रसूलुल्लाह पे मर्दों में ईमान लाने वाली शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी ने मुनब्बहात में लिखा है कि अबू बकर को रसूलुल्लाह से निस्बत इत्तेहादी यूं हासिल थी कि मेरे पाक पैगंबर के कौल का, फेल का, अमल का, इस्तिक़रा का, इशारे तक का भी अबू बकर मुखालफत का मामला सोच नहीं सकते थे। कहते ऐसा हुआ, एक दिन हुजूर ने फरमाया, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम दुनिया में से 3 चीजों को पसंद करते देखोगे। नंबर 1 बीवी है, नंबर 2 खुशबू है, नंबर 3 नमाज है। कहते अबू बकर की बारी थी तो अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या पसंद है? अब अबू बकर इस मसले में शशो पंच के अंदर है कि मुझे तो एक पसंद है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मैं कह दूं मुझे एक पसंद है, हुजूर कहे मुझे 3 पसंद है, तो इत्तिबाए अल्फाज नहीं होगी, इत्तिबाए शुमारियात नहीं होगी, गिनती में हुजूर की इत्तिबा नहीं होगी। क्या करूं? इधर दिल को देखे, हुजूर की तरतीब को देखे, फिर अबू बकर का इश्क जीत गया, अकल इश्क के ताबे हुआ। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं। फरमाया क्या? का नंबर 1 अन्नज़्रु इला वजहिक, आपको देखूं। नंबर 2 माली अनफिक अलैक, आप पर अपना माल लगाऊं। नंबर 3 बिनती अला फिराशिक, बेटी मेरी, बीवी आपकी हो। लाड़काना के गैरतमंदो, ये 3 चीजें नहीं हैं, ये एक चीज है। माल हुजूर पे, औलाद हुजूर पे, नजर हुजूर पे, असल एक है। अबू बकर कहना चाहते हैं, हुजूर हुजूर हुजूर, मुझे एक पसंद है, लेकिन इस एक को गिनती 3 इसीलिए की है कि इश्क रिसालत था। हुजूर ने 3 कहा है तो मैं भी 3 कहूं। नारे तकबीर, सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर। मतलब क्या था? तो एक ही, गिनती 3 बनाई ताकि हुजूर का इत्तिबा हो जाए। ये हमें बता रहे हैं। लोगों, न कहना ये हुजूर का तरीका है, इसीलिए मैं इसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहा, बस फर्ज को देखूंगा। सुन्नत की क्या अहमियत? नहीं नहीं, याद रखना, ये याद होना चाहिए कि सुन्नत के रास्ते पे चलोगे तो बेड़ा पार हो जाए। आइए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जात पे हुजूर से इश्क कैसे किया, मोहब्बत कैसे रखी, मिशकात में रिवायत मौजूद है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में हजरत उमर को तौरात के नुस्खे मिले। हुजूर पाक के पास आए तो उमर मोहब्बत का इजहार कर रहे कि या रसूल अल्लाह, मुझे तौरात पढ़ना भी आती है, मैं तौरात भी पढ़ सकता हूँ, इब्रानी जबान पे मुझे उबूर है। हजरत उमर ने तौरात
तौरात पढ़ना शुरू कर दी। अभी हुजूर से इजाजत नहीं ली थी, पढ़ना शुरू कर दी। हुजूर पाक के चेहरा अनवर पे नागवारी के असरात आए तो अबू बकर सिद्दीक को बर्दाश्त न हुआ। उमर को देखकर कहा सकिलत का सवाकिल। मैं तर्जुमा नहीं करता, ये वो लफ्ज है जो अबू बकरी उमर को कह सकता है, बाकी किसी की जुर्रत नहीं है वो उमर के लिए ये लफ्ज बोले। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पे गुस्सा हो के अबू बकर ने कहा मा तरा वजह रसूलिल्लाह, अबू उमर तू हुजूर के चेहरे को नहीं देखता, वह यतलव्वन, वो तो बदल रहा है। हजरत उमर फारूक ने अभी तो बताना था मैं इब्रानी सीख गया, तौरात सीख गया, यहूदियों से बहस करूंगा, लेकिन जैसे हुजूर के चेहरे को देखा फौरन ये सब कुछ छोड़ा। हुजूर पाक के सामने बड़ी लजाजत से कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। अल्लाह के रसूल, मैंने तौरात मानी तो नहीं है, मैं तो अल्लाह के रब होने पे राजी, मैंने तो कुरान माना, मैं तो आपकी नबुव्वत पे राजी, मैं तो इस्लाम के दीन पे राजी, मैंने उसे माना नहीं था, लेकिन गलती हो गई, माफ फरमा दे। लाड़काना के गैरतमंदो, मैं बताना ये चाहता हूँ अपनी गलती की तंबीह हो जाए तो तरतीब फारूकी ये है फौरन माफी मांगे और हुजूर के दामन रहमत में आ जाए। ये इश्क रिसालत हमें बता रहा है, इसे इश्क कहते हैं, यूं नहीं है। इश्क के नाम पर नमाज भी जाई, इश्क के नाम पर शक्ल मुस्तफा का जनाजा निकाल दिया, इश्क के नाम पे गाने बजाने को भी आम कर दिया, इश्क के नाम पे दो नंबरी को भी आगे कर दिया। फिर भी मैं कह दूं गुलाम हूं रसूल का गुलाम हूं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और मौत कबूल है। हुजूर जैसा चेहरा बनाना कबूल नहीं, मौत कबूल है। हुजूर की नमाज कबूल नहीं और मौत कबूल है। हुजूर की दीन पे अमल कबूल नहीं। इससे पता चला ये सिर्फ जबान की बातें हैं। सिद्ध के गैरतमंदो, सिर्फ जबान की बातें जन्नत नहीं ले जाएंगी जब तक इश्क मुस्तफा का इजहार बंदा अपने अमल से नहीं करेगा। आइए उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात अक़दस पे हज़रत उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल अय्याम खिलाफत के आखिरी दौर में है। नबी पाक ने वादा किया था, हुज़ूर पाक ने फरमाया था, इमाम इब्न असाकिर ने लिखा है हज़रत उस्मान को हुज़ूर ने फरमाया था या उस्मान लअल्लाह अन यक़मिसक क़मीसा फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ून अन तख़ला फ़ला तख़ला लहुम। फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा अल्लाह तुझे खिलाफत की चादर खिलाफत की कमीज पहनाएगा, अगर मुनाफिक कह दे तो उस कमीज को उतार दे, उनका कहना न मानना, मुझ तक मुलाकात करनी पड़े यानी शहादत कबूल करनी पड़े तो कर लेना, ये वादा करते हो। उस्मान ने प्रॉमिस, आद, मीसाक, पैमान, वादा हजरत रसूलुल्लाह से कर दिया। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने फिर वो वक्त आया जब खिलाफत का 12वां साल था, बलवाई मिस्र से आए थे, बलवाई यमन से आए थे, बलवाई बसरा और कूफा से निकल के आए थे। इन जालिमों ने, इस फिरका बागिया ने, इस अल्फियतुल बागिया ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का घेराव करना चाहा था। उस्मान ने मना किया था तो मैं कोई बंदा तलवार नहीं उठाएगा, इन पर हमला आवर नहीं होगा, इनको मारेगा नहीं, क्योंकि मैं हुजूर के शहर को अपने लिए खून आलूद नहीं करना चाहता। हुर्मत मदीना के कायल थे। हजरत मुआविया को पता चला रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने दिमश्क शाम के दारुल खिलाफा में बैठ के खत लिखा, फरमाया अमीरुल मुमिनीन ये इलाका छोड़िए, मेरे पास आ जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी रखवाली करेंगे, आपकी चौकीदारी करेंगे, आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लाड़काना के गैरतमंदो, उस्मान गनी का जवाब सुनो। इश्क रसूल टपक के गिर रहा है, वहां से निकल रहा है। फरमाया मुआविया ला अहजुरु दियार रसूलिल्लाह वफ़ाल वफ़ा में इमाम समहूदी ने लिखा है, हजरत उस्मान ने जवाब दिया, फरमाया मुआविया सब कुछ छोड़ सकता हूँ, हुजूर का पड़ोस नहीं छोड़ सकता। हुजूर का पड़ोस
میرے دوستو، حالانکہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 34-35 سال کے معاملہ، حضرت رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے کوئی تقریباً 24-25 سال کا زمانہ گزر رہا تھا۔ عثمان ذو النورین اس کے باوجود بھی کہتے ہیں لا احجر دیار رسول اللہ، حضور کا شہر نہیں چھوڑتا، حضور کا گھرانہ نہیں چھوڑتا۔ یقین مانیے حضور پاک کے شہر میں رہنے والوں کی کیا مزے ہیں، کیا چاشنی ہے، کیا لذت ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کے برکت سے ہمیں لے جائے۔ مدینہ طیبہ میں جائیے، مدینہ کے باسیوں سے پوچھئے کیف الشغل فی هذه الایام، آج کل تمہارا کاروبار کیسا ہے؟ اگر کاروبار اچھا ہو کہتے ہیں ہار بہت زبردست چل رہا ہے، اگر کاروبار مندی چل رہی ہو تو کہتے ہیں بارد بہت ٹھنڈا چل رہا ہے۔ جب ہم انہیں کہہ دیں کہ تم یہاں سے نکل کے کہیں اور کاروبار پہ کیوں نہیں کہتے ہیں واہ بھئی واہ نحن جیران رسول اللہ، ہم تو حضور کے پڑوسی ہیں، ہم کیسے جائیں؟ یہ محبت عثمان نے سکھائی، یہ تعلق عثمان نے سکھایا، یہ یگانگت الفت عثمان نے سکھائی۔ حضرت عثمان کا عشق رسول ایسا ہے جو حضور کے شہر کو نہیں چھوڑنے دیتا۔ بتاؤ اگر ہمارے اندر عشق رسول ہے تو پیغام عثمانی یہ ہے، ہمیں اگر چھوڑنے پڑے کاروبار حضور کے دین کے مقابلے میں آئے تو کاروبار چھوڑیں گے، اولاد دین کے مقابلے میں آئی اولاد چھوڑیں گے، والدین دین کے مقابلے میں آئے انہیں چھوڑیں گے، دوست یار احباء و اصدقاء آئے انہیں چھوڑنا پڑا، چھوڑیں گے حضور پاک کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے عشق کا تقاضا، یہ ہے عشق کا تقاضا۔ آؤ علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر بات کر رہا ہوں، اس اردو کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں کیا مسند کا حوالہ دوں، عربی ہوگی آپ کہیں گے ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ فضائل اعمال کھولیے، شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے۔ علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا آپ کی محبت رسول کیا ہے، آپ کا حضور سے محبت و تعلق کا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کبھی گرمی آئی ہے، کہا جی ہم نے تو گرمیاں دیکھی ہے، کہا گرمی میں سب سے زیادہ اچھا کیا چاہیے؟ لوگوں نے کہا سایہ، کہا نہیں سائے سے بھی بڑھ کے گرمیوں میں سب سے زیادہ کس چیز کی طلب ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھنڈا پانی۔ تو حضرت علی نے فرمایا تمہیں گرمی میں جتنا ٹھنڈا پانی پسند ہے، خدا کی قسم اس سے زیادہ ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا علی المرتضیٰ، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی۔ میرے دوستو یہ علی المرتضیٰ کی محبت حضرت رسول اللہ کے ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا پیغام ہے، کیا ہمیں سنایا سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھنڈے پانی کو چھوڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھنڈا پانی تو اول ترجیح ہوتی ہے گرمی میں۔ فرمایا میں پوری زندگی میں اول ترجیح ہے تو اللہ کے بعد رسول اللہ۔ میں پوری گفتگو کا خلاصہ سمری پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بات چلائی تھی عشق مصطفیٰ سے، میں نے کہا تھا عشق کا معنی محبت ہے، تعلق و عقیدت ہے، یگانگت و الفت ہے، رسول اللہ سے ریلیشن شپ ہے، حضور سے محبت ہے۔ تو میں نے محبت پہ مثالیں دی ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ نبی پاک کو مقام کو جان لیا وہ حضور سے عاشق بن گیا، حضور کا عاشق بن گیا، حضور کا پیارا بن گیا، حضور کو پیارا بنا لیا۔ میں نے حضرت آدم سے شروع کیا، پھر میں قوم موسیٰ پہ گیا، پھر قوم عیسیٰ پہ آیا، تورات و زبور و انجیل و صحائف کی باتیں کی ہے، شاہ طبہ کی بات کی ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ کی بات کی ہے۔ اس کے بعد میں نے صلح حدیبیہ بیعت شجرہ کی مثال دی ہے، اس کے بعد خلفائے اربعہ کا عشق رسول بتایا ہے۔ یہ پوری گفتگو کر کے میں خلاصہ دینے لگا ہوں۔ محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت فالوئنگ کا نام ہے، محبت تسلیم کا نام ہے، محبت عمل کا نام ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر نے کہا لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اے بندے اگر تو محبت میں سچا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو ماننا پڑے گا، جس سے پیار کرتا ہے اس کے حکم کو تسلیم
کرے گا. تو عشق رسول کانفرنس کا لڑکانہ کے غیرت مندو خلاصہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن کہتا ہے، سورۃ حشر کہتی ہے، آیت نمبر 7 کہتی ہے نبی دے دے تم لے لو، نبی روک دے تم روک لو، جس سے نبی روک دے تم رک جاؤ. ہمیں دیکھنا ہوگا پیغمبر کا امر کیا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا پیغمبر کی نہیں کیا ہے. نبی نے جو حکم کیا ہے مانتے چلے جاؤ، جس سے روکا ہے رکتے چلے جاؤ. دنیا بھی بہتر ہے، آخرت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.